بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ الناس ہم مکمل کر چکے تھے، آخری 10 سورت ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم سورہ فاتحہ سے ہم نے آغاز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا تعوذ اور تسمیہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے ہم لفظی معنی بھی کر لیتے ہیں اور اس کی تفسیر بھی کر لیتے ہیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یہ ہم سورہ فلق میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، رجیم، رجیم کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رجم سے نکلا ہوا ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھروں سے مارنا۔ پتھروں سے مارنا رجم کہلاتا ہے، اور مارنے والے کو راجم کہا جاتا ہے، اور جس کو مارا جائے یعنی جس پر کام ہو رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے، اس کو مرجوم کہا جاتا ہے۔ رجیم شریف کی طرح ہے، کریم کرم والا، شریف شرافت والا، فاعل کے وزن پر۔ تو جو فاعل کے وزن پر ہوتے ہیں وہ مفعول ہی ہوتے ہیں، یعنی جن پر کام کیا جاتا ہے، جیسے قتیل وہ مقتول کو ہی کہتے ہیں۔ تو مرجوم یہ رجیم ہی ہے، جسے پتھر سے مارا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کو پتھروں سے مارا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو انتہائی ذلت سے محفل سے دھتکارا جائے، وہ نہ جا رہا ہو تو اس کو پتھروں سے ماریں، اس سے دھتکارا ہوا مردود بھی کہتے ہیں۔ تو رجیم کے معنی مردود بھی آتا ہے، جسے مسترد کیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک پڑھنے لگو تو پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو۔ بالکل جب ابتدا ہو تو تعوذ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی ساتھ، اسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نام کو کہتے ہیں، جمع اس کی آتا ہے اسما۔ بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، اللہ کے نام سے، الرحمن، الرحمن فعلان کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت مہربان، نہایت مہربان، الرحیم رحم، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب رحمان اور رحیم کے فرق کو ذرا سا سمجھ لیتے ہیں۔ رحمان کا مطلب ہے ہر ایک پر رحم کرتا ہے، اور رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرتا ہے، مسلسل رحم کرتا ہے۔ اب جو اس کے وزن پر ہوتے ہیں جیسے رحیم، اور پچھلے ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا رجیم، فعیل کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں ان میں مطلب ہمیشگی کا آتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رجیم کا مطلب ہوا، اس میں ہمیشگی کا اگر ہم مطلب نکالیں تو ایسے ہوگا وہ مردود کل بھی تھا، آج بھی مردود ہے، اور ہمیشہ مردود رہے گا، جو اس وزن پر آتے ہیں، فعیل کے وزن پر۔ اسی طرح رحیم یہاں پر آیا ہے تو رحیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کل بھی رحیم تھے، آج بھی رحیم ہیں، اور ہمیشہ رحیم رہیں گے۔ اب ان دونوں میں فرق، رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، اور رحیم ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہوگا، کہ دنیا میں وہ سب پر مہربان ہے، اور آخرت میں صرف اپنے خاص بندوں پر اس کی رحمت ہوگی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے ناقص ہوتا ہے۔ اب جب بھی ہم اہم کام شروع کیا جائے گا بسم اللہ پڑھا جائے گا۔ ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے تو اس میں بسم اللہ لکھا جائے۔ ہر قوم کے مخصوص کلمات ہوتے ہیں جس کو اس قوم کے شاعر کہا جاتا ہے، تو بسم اللہ شاعر اسلام میں سے ہے، مخصوص علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب کوئی کام شروع کرو میرے نام سے شروع کرو، بسم اللہ تک تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آتا ہے رحمان اور رحیم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ خاص طور پر رحمان اور رحیم کو کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت ساری صفات ہیں، 99 صفات ہیں، ان دونوں کو خاص کرنے کی کوئی خاص وجہ، کوئی حکمت؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نام کے ساتھ یہ دونوں صفات کثرت سے استعمال ہوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ میں رحمان ہوں،
ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قرآن پاک میں، میرے بندوں سے کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں، میرا عذاب دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غفور الرحیم کہا اور اپنے عذاب کو دردناک کہا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری رحمت تو بہت ہے لیکن میرا عذاب بھی سخت ہے۔ جب رحمت کا بتایا تو یہ بتایا کہ میری رحمت بڑی ہے، بلکہ یہ نہیں بتایا کہ میری رحمت بڑی ہے، بلکہ یہ کہا میں غفور الرحیم ہوں۔ اور عذاب کا بتانے لگے تو یہ کہا کہ میرا عذاب دردناک ہے، بلکہ کہا کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تکلیف دہ چیز کی نسبت عذاب کی طرف کر دی اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کر دی۔ خود کو کہہ دیا کہ میں غفور الرحیم ہوں اور عذاب کا کہہ دیا کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اچھی چیز کی نسبت اپنی طرف کر دی اور عذاب کی اپنی اچھی چیز کے لیے خود کو کہہ دیا میں غفور الرحیم ہوں، اور تکلیف دہ چیز کے لیے کہہ دیا کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل صفت اللہ تعالیٰ کی رحمت کرنا ہے، جس کی جو صفت ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ رحمت کے لیے مجھے ریزن نہیں چاہیے، لیکن جب سزا دوں گا تو کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں اپنی رحمت والی صفت کا ذکر کیا، انتقام والی صفات کا ذکر نہیں کیا کہ سزا کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی چاہت تو رحمت ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے، سزا نہیں دینا چاہتا، عطا کرتا ہے اپنی رحمت والی صفات کی وجہ سے۔ تو یہاں رحمان اور رحیم کو ہائی لائٹ کیا اس وجہ سے کہ تمام صفات رحمت کی وجہ سے ہے۔ اصل صفت رحمت ہے، اور اس رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کرتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ وہاب ہے، عطا کرتا ہے۔ ایسی صفت کا ذکر کیا کہ باقی صفات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ رحمت کو بیان کر دیا، بہت زیادہ اور ہر طرح کی رحمت، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے خاص طور پر رحمان کا کیوں انتخاب کیا، تو یہ چیز ہمیں اب اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں سے سب سے زیادہ رحمان پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تھا، اور قلم سے تقدیر لکھی، اور سب سے پہلے جو الفاظ لکھے تھے وہ یہ تھے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اب جو کچھ تقدیر میں لکھا جائے گا اس شک کے تحت لکھا جائے گا۔ کس شک کے تحت؟ کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو باعث رحمت ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو تعوذ اور تسمیہ کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم کو کیوں خاص کیا۔ آج کے سبق کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔